ترجمہ ہی بدل دیا ہے اور ایسا بدلا اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہ چلے. یہ طریقہ واردات ہوتا ہے نا. جیسے بارش شریف میں لکھا ہے قبروں کا طواف تعظیمی حرام ہے, البتہ اگر برکت کے لیے گردے مزار پھیرے تو حرج نہیں. ہوں کیڑے پاسے جائے بندہ, ایک عام آدمی پوچھ لے کہ یار آپ نے جو ہے وہ لکھ دیا ہے جی گردے مزار برکت کے لیے پھیلا جا سکتا ہے, تو اس کو کیا جواب دیں گے؟ اس کو کہیں یار پیچھے پڑھو نا, میں لکھا نا طواف تعظیمی حرام ہے. الزام لگا رہے علماء ہوتے. اور کوئی طواف والا آ جائے کہ آپ نے لکھا جی طواف تعظیمی حرام ہے قبر کا, کہیں گے سر آگے بھی پڑھو نا کہ گردے مزار اگر برکت کے لیے پھرے تو ٹھیک ہے, اٹھو مت بیٹھو. یہی کام المحند المفند میں انہوں نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں رہا بزرگان دین کی قبروں اور سینوں سے فیض حاصل کرنا. اب سینے سے پتہ نہیں ٹیکا لگا کے فیض نکالتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ان کی تعلیمات سے حاصل کرنا ہے وہ تو زبان سے بولیں گے تو حاصل ہوگا نا, سینے سے کیسے کوئی چیز نکالی جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں اس پہ لفظ نہیں بولنا چاہتا, مطلب وہ انہوں نے دودھ تو نہیں پلانا. ٹھیک ہے, سینے سے فیض کیسے حاصل کریں گے؟ سینے مراد یہ ہے کہ وہ جب جفی ڈالیں گے اور سارا علم ٹرانسفر کر دیں گے, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو لکھا ہے کہ رہا قبروں اور سینوں سے فیض, تو ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں مگر خواص کے طریقے سے, اس طریقے سے نہیں جس طرح عام بندے کرتے ہیں. کتنی بڑی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن سر تم انجینئر تو ہے نہیں ہو, تو انجینئرنگ کر ہی نہیں سکتے. تو اڈے نال انجینئرنگ ہوئے گی انشاءاللہ تعالی 22 نمبر مرتبان کے ذریعے. احمد حدیث تو شراب بھی سنا دینا 22 نمبر مرتبان والا. اچھا, تو یہ کس طرح کہ جب کوئی شخص جائے گا اور کہے گا جی آپ نے کیا لکھ دیا قبروں سے فیض, یہ تو بریلویوں والا کام ہے, وہ کہیں گے سر آپ دیکھیں ہم نے لکھا ہے کہ عام طریقے سے جو ہو رہا ہے نا وہ غلط, ہم بھی اس کو کہتے ہیں. یہ خاص طریقے سے, خاص طریقہ کیڑا ہے وہ میں پھر دسیا. بس میں نے ریسرچ پیپر نمبر 6 لکھا ہے کہ اشرف تھانوی صاحب کے ایک پیر بھائی تھے, وہ ان کی قبر کے اوپر اشرف تھانوی صاحب کہتے ہیں جا کے کہتے تھے اور قبر سے ان کو روزانہ ایک روٹی مل جایا کرتی تھی. میں نے سارے واقعات پھر لکھے ہیں, یہ نہیں بتاتے تھے, ہم نے کہا آپ کے خواص کے طریقے کے آپ کو خواص بتا دیتے ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 6 پڑھ لیں کہ آپ کے بزرگ بھی اسی طریقے سے فائدہ حاصل کرتے تھے جس طرح عوام کرتی ہے. اچھا, تو اس میں وہ ایک یہ بھی لکھا ہے کہ قاسم نوتوی صاحب جب کسی قبر پہ جاتے اور کوئی نہ دیکھ رہا تھا تو کہتے ہیں کہ اس بزرگوں کو قبر والے کو مخاطب کر کہتے ہیں حضور ہمارے لیے دعا کریں. سر یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا اس وقت ایک بندے نے دیکھ لیا تھا, اس نے کتاب میں بھی لکھ دیا ہے آپ کی, ایک اس نے خفیہ ویڈیو بنا لی تھی. یہ پھر اس نے ہی لکھا ہے جس نے دیکھا ہے کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا میرا بندہ دیکھ رہا ہے, اور ان کو پتہ نہیں لکھ دینا ہے بھائی ساڑھے گاٹے فٹ ہو جانا ہے, انجینئرنگ ہو جانی ہے. سر یہ ریسرچ پیپر نمبر 6 ہے, قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ, ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں. تو جب کوئی کہہ دے کہ جناب یہ آپ نے کیا لکھ دیا, وہ کہیں گے جی ہم نے تو لکھا نا خواص کے طریقے سے, یہ تو بریلوی تو مشرک ہیں, یہ جو کرتے ہیں غلط ہے, ہم نہیں اس کو مانتے. میں نے اس میں بتایا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ قاسم نوتوی صاحب نے 6 سال کے بعد مرنے کے قبر سے نکل کے دیوبند مدرسے میں آ کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے دوبارہ قبر میں چلے گئے. جی یہ خواص کا طریقہ ہے سر, یہ عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا. یہ خواص کا طریقہ بھی انہوں نے لکھا ہے, عام او خواص کا طریقہ عوام سے بھی. سوال ہے, امام صاحب اگر مغرب کی نماز سرن پڑھا دیے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ مغرب کی نماز سرن پڑھائیے. نماز پہلی تو بات یہ کہ جدو پڑھا رہے سن پیچھے ٹگے کھلوتے ہیں سن, پوری نماز ہی انہیں سرن پڑھا دیا آہستہ آواز میں مغرب کی, تو پیچھے جڑے سن انہوں نے نہیں پتہ لگا, وہ تو نماز ہوئی نہیں نا, کیونکہ نہ پچھلے دن اگلے دن انہوں نے پتہ ہی نہیں سی کہ نماز پڑھ رہے ہیں. دیکھیں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امام کو غلطی لگے تو مرد سبحان اللہ کہہ کے متنبہ کریں, اور جو عورتیں ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کریں, اس طریقے سے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا جی سر. تو علی بھائی یہ پاکستان میں جو اہل حدیث اور شیعہ لوگ ہیں ان پہ کیا جبرن انہوں نے قانون نافذ کیا کہ گھوڑا نہیں, قانون تو نہیں ہے, آپ کریں ذبح کریں کوئی نہیں مسئلہ ہوتا, لیکن سنا نہیں کبھی, سنا نہیں, لیکن آپ نے کھایا کافی دفعہ ہوگا. یہاں تو آپ نے گدھے والی حلیم بھی کھائی ہے, کھائی ہوگی کافی دفعہ, آپ کو پتہ نہیں چلا. گدھے اور کتے تو لوگ کھا رہے ہیں, گھوڑے کا جی گھوڑے بھی کھاتے ہوں گے, یقین کھاتے ہوں, اور اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو گھوڑے کی حلیم کھلا دیں, وہ لال تو ہوگی, گدھے کی تو آرام ہے. اب مسئلہ یہ تو ہے نہیں, وہ تو ان کی تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا کہ کب نکلا ہے, وہ کہتے ہیں آج بھی آپ نکال دینا کوئی چیز تو جائز ہے. دیکھیں دعوت اسلامی والوں نے اقامت سے پہلے درود و سلام شروع کر دیا, پہلے اذان سے پہلے تھا نا, اب اقامت سے پہلے بھی کیا. یہ تو آپ تب ان کو بتائیں نا کہ یہ آپ نے کل شروع کیا, وہ کہیں گے جناب اسی کل ایک اور شروع کر لگے جائے. دسو جب انہوں نے ایک فارمولہ ہی ایسا بنا لیا ہے, آپ مرض کو پکڑے, انہوں نے فارمولہ ایسے بنا لیا ہے کہ وہ سب کچھ کریں. کیا عورت کسی غیر مسلم عورت یا مرد کا جھوٹا پانی پی سکتی ہے؟ دیکھیں کس نے مشکل سوال کرتے ہیں, یہ کیا مطلب, عورت کیوں رکھتی ہے, عورت ڈال کے نا اس کو تھوڑا سا نا اپنے سوال کو خطرناک بنا دیا. اصل میں یہ اس لیے ہے کہ بعض اوقات مہمان آ جاتے ہیں نا گھر میں, ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, تو وہ پانی کے لیے وہ چند گلاس یوز کرتے ہیں, ہر کسی کے. عورت کا ذکر کیوں ہے, آپ یہ ہوتا ہے کہ کوئی مرد کسی غیر مسلم مرد کا پی سکتا ہے, عورت بیچ میں مرد کسی غیر محرم عورت کا گلاس استعمال کر لے, پھر بھی ادھر بھی عورت ڈال دی. نہیں تو استعمال ہوں گے نا. او مولوی زنانی تو وچوں باہر کڈو, تسی یہ کہو کہ ایک غیر مسلم کے پانی پیا جا سکتا ہے, دوسرا غیر مسلمان غیر مسلم کا پی سکتا ہے, جی پی سکتا ہے, کوئی حد نہیں. سوال ایک بھائی کی طرف سے ہے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ علی بھائی نے کم از کم 10 سال دعوت اسلامی میں گزارے ہیں, پلیز ان سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے کم از کم 20 سال ہو چکے ہیں لیکن ماتھے پر کوئی نشان نہیں پڑ سکا, لیکن دوسری طرف جو بچہ بھی دعوت اسلامی میں جاتا ہے تو کچھ ہی عرصے میں اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان نمایاں ہو جاتا ہے, جسے ہم محراب بھی کہتے ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ان سے آپ پوچھیں, میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ٹیکنیکل ریزن بھی اس کی. پہلے تو اس مت کو کلیئر کریں کہ ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں ماتھے پہ سجدے کے نشان کو کوئی سمجھتے ہیں کہ کسی کے جنتی ہونے کی نشانی ہے, تو یہ بالکل غلط ہے, اور یہ خود بھی مانیں گے غلط ہے.
کسی بریلوی سے پوچھیں کہ تبلیغی جماعت والے کو جو محراب ڈلتا ہے، کہتے ہیں محراب کیا پورا منہ بھی کالا کر لے کو فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. اور تبلیغی جماعت والوں سے پوچھیں کہ یہ جو بریلویوں کو محراب ڈلتے ہیں، وہ کہیں گے اس چیز کا ثبوت تو نہیں ہے کہ ان کے عقیدے ٹھیک ہے. تو لہٰذا کنسنسس ہے کہ محراب کوئی علامت نہیں ہے. ہاں یہ کہنا چاہیے محراب جب اپنے فرقے کے، اپنے بزرگوں کے، اپنے مولویوں کے ماننے والوں کو پڑھے تو جنت کی علامت ہے. دوسرے کو جتنا مرضی بڑا پڑ جائے وہ کہیں گے کہ یہ شکل کے اوپر لعنت پڑی ہوئی ہے، پھٹکار ہے، کالا ہو گیا. تو اس طرح پبلکلی عام بھی نہیں ہوئی. کون سا اس نے یوٹیوب پہ کلپ بنایا کہ لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا ہو. یہ مجھے بھی کہتے ہیں نا، مجھے کہتے ہیں جی وہ دیکھیں حضرت عمر بھی اس وقت انہوں نے کہا میں جا کے نا مدینے میں خطبہ دوں گا، ادھر پبلکلی خطبہ نہیں دیا. تو مدینے میں جا کے انہوں نے کسی کمرے میں تو خطبہ نہیں دیا تھا، مسجد نبوی میں اوپن خطبہ دیا تھا. اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ کسی نے ویڈیو چڑھائی ہوتی نا، حضرت عمر میرے حاج ہوتے اور اس وقت کسی نے ویڈیو چڑھائی ہوتی کہ عمر مر جائے تو ہم فلاں کو خلیفہ چن لیں گے، تو یوٹیوب پہ ہی حضرت عمر کا بیان آ جانا تھا، تیری رپلائی ٹو فلاں. ٹھیک ہے بالکل. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ابھی تو فتنہ ہم نہیں، جس طرح ہم بھی کہتے ہیں جو فتنہ عالمی نہ ہو ہم اس کا جواب نہیں دیتے، عالمی فتنے کا جواب دیں. پیچھے چلتا ہے، ہم کہتے ہیں نبی کے پیچھے چلو، کہتے ہیں جی پیچھے تو نبی اسلام ہی نے، نبی نو پیچھے، اللہ نو پیچھے، پیچھے ہی جا کے آپ ہی ڈگ گئے، اللہ کے بندو سامنے آؤ. تیسری مثال، آپ نے اکثر بریلوی اور دیوبندی بزرگان دین سے اور علماء کرام سے، میں بزرگان بے دین اور علماء کرائم کی بات نہیں کر رہا، بزرگان دین اور علماء کرام سے یہ اکثر سنا ہوگا کہ جی بزرگ روحانی طور پر دیکھے گئے ہیں، جی ہوتے ادھر ہیں، کبھی مدینہ شریف حاضری میں پہنچے ہوتے ہیں، کبھی وہ مکہ شریف پہنچے ہوتے ہیں، نماز میں غیر حاضر ہوں تو وہ کہتے ہیں جی نماز روحانی طور پہ وہاں ادا کی. اور یہ سب جگہ کہانیاں ہیں، کہیں دعوت اسلامی کی بہاروں کے نام سے ہے اور کہیں تبلیغی جماعت کی کارگزاری کے نام سے. یہ ہر جگہ جاری ہے. کہتے ہیں جی وہ بزرگ ادھر تھے تو ہے ادھر تھے روحانی طور پہ، ان کو وہاں دیکھا کہ انہوں نے وہاں نماز پڑھی. یہ ہے بابوں نے جو آپ کو بتایا. اور سر صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے تو بنو سلمہ وہاں کھڑے تھے. نبی علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ان کا یا رسول اللہ ہم بڑی دور سے اپنے گاؤں سے مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز کے لیے آتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، بڑی مشکل سے پہنچ پاتے ہیں، جماعت پکڑنے میں مشکل ہوتی ہے، تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم مدینہ شریف شہر کے اندر ہی شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ آسانی سے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو ہر قدم کے عوض تمہارے لیے نیکی لکھی جاتی ہے. یار صحابہ کرام کیا لوگ تھے یار، کوئی آرگومنٹ ہی نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے ادھر ہی رہیں گے. کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ تھک جائیں گے، یہ نیکیوں کے لیے کتنے حریص. اور کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ حضور ہمارے قدموں کی خاک سے جو خاک اڑتی ہے، ہمارے گھوڑے کے قدموں کے سم سے جو خاک اڑتی ہے، وہ جب گھوڑے کے نتھنے میں بیٹھے تو اس کے برابر بھی کوئی امت کا ولی غوث قطب ابدال نہیں ہو سکتا. تو ہمارے بعد تو بزرگان دین ہواؤں میں اڑ کے مکے اور مدینہ نمازیں پڑھیں گے، تو یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہم شفٹ نہیں ہوتے، ہم اڑ کے آ جایا کریں گے. اس زمانے میں کوئی نہیں اڑتا تھا، آج بھی کوئی نہیں اڑ سکتا میرے بھائی، کہانی ہے سب. اگر کسی کو زوم ہے نا اڑ سکتا ہے تو سارے بزرگان دین اکٹھا کہتے ہیں دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے. ایک ولی لاؤ نا سر، منارے پاکستان پہ چڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں تو یقین ہے کہ وہ شہادت کے رتبے پہ پہنچیں گے. انگریز کا پیراشوٹ اس کو باندھ دیں گے، وہ چھلانگ لگائے اڑ کے بتائے، اور جب ویسے تو وہ پہلے ہی توبہ کر لے گا، اور اگر وہ چھلانگ لگائی دے شہید ہونے کے لیے تو مرنے سے پہلے ایک بٹن دبائے، اس کے بعد زمین پہ لینڈ کرتے ہی نہ اناؤنسمنٹ کرے نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. سر پھر یہی ہونا چاہیے نا، کہانیاں کرائی سے توبہ بھی کرنا، اور پھر وہ اپنے مریدوں کو بھی کہے کہ مرنے سے پہلے ہے مریدوں کر لو اس پہ غور. میرا خدا اور تھا اور کتابوں کا خدا اور، اب میں کتابوں کے خدا کو ماننا شروع ہو گیا ہوں. سر یہ چھوڑ دیں، جن کو اپنے بزرگوں پہ مان ہے نا، ان کے ساتھ آپ جہاز میں فلائٹ لیں، سارے مرید کٹھے ہوں، بڑے بڑے امیر مرید ہوتے ہیں نا، کاکپٹ سے صرف پائلٹ کو نکال کے نا پیچھے لیں اور کسی ولی اللہ کو بٹھا دیں کاکپٹ میں، وہ یہ جہاز لینڈ نہیں کرا سکتا. اڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس دنیا میں نہیں لینڈ کرے گا، آخرت کی زندگی میں. لیکن فائدہ کوئی نہیں نا سر، لینڈ ہوئے گا انشاءاللہ. ظاہر لینڈ تو انہیں کرنا ہے جو فیول مکنا ہے. وہ لادہ بات ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ پھونک مار کے بغیر پیٹرول کے گاڑیاں چلاتے ہیں، لیکن جہاز نہیں اڑتا بغیر پیٹرول دے. سب کہانیاں، اتنی کہانیاں. اور لوگ وہ جی جناب نکاح ماری لوہے محفوظ پڑھ لیا، تھلے ویکھیا 7 زمینہ کراس، تیل بھی کراس. وہ سر ایڈمن نے دریافت کیتا آ کے 200-250 سال پہلے پنسلوینیا چ. تو کیا کرتے رہے ہیں؟ تیل کیوں کراس؟ ہر بزرگ کو ہی تیل کراس ہو گیا. سر نہیں، دنیا بقدر ایفرٹ ہے، جو ایفرٹ پٹ کرے یہ داش ہی بڑی ہوتی ہے. جی جناب یہاں پہ منڈی میں آپ چلے جائیں، کتنے آڑتی بیٹھے ہوئے چٹے ان پڑھ ہیں اور ملینز کا بزنس آپ کو زبانی لکھوا دیں گے. چونکہ انہوں نے لکھت پڑھت پہ توجہ نہیں نہ دی ہے، تو ان کی وہ کریمنگ والی وہ اس صلاحیت کو نا یوز کر کے نا ان کا وہ بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. یہ زمیندار لوگ آپ دیکھیں چٹے ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کو ایک ایک چیز یاد ہوتی ہے ڈیٹس کے ساتھ. پھر کیا کرو گے؟ وہ تو تمہیں ہی دس گے تو جی اس داڑے ایس رنگ کا سوٹ پایا سی، منو یاد ہے.
جدو تم اسلامی دے کے گیا سے ان کو یہ بھی یاد ہوگا روٹی بھی تو نال ایک منڈا بھی فالتو لایا سا تو میں لکھیا سی کہ ایک فرد آئے تو بچہ بھی اپنا نال آندا سی وہ یداشت سے کچھ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں شادی بیاہ کے موقع پہ ہر شادی پہ عورتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ نیا سوٹ بنایا جائے. کیوں؟ عورتیں جو ہیں یہ بیسیکلی دنیا دار ہوتی ہیں, دیندار سے دیندار عورت بھی دنیا دار ہوتی ہے. اسی لیے صحیح مسلم حدیث ہے نا کہ دنیا متاع ہے اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے, یعنی برتنے کی چیز ہے نا. تو یہ عورتیں نئے سوٹ اس لیے سلوا رہی ہوتی ہیں کہ ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی فنکشن میں سال بعد بھی گئی اور وہاں پہ وہی آنٹیاں آئی ہوئی, وہی سہیلیاں آئیں جو اس شادی میں بھی تھی, تو وہ پہچان لیں گی یہ وہی سوٹ ہے, اور وہ پہچان بھی لیتی ہیں کیونکہ یہ آنٹیاں یا سہیلیاں گئی اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ دیکھیں کس نے کس کلر کا سوٹ اور وہ پہنا ہوا تھا, اس لیے وہ اوائڈ کرتی ہیں. اور نہ صرف پہچانیں گی بلکہ وہ کہنے سے بھی آر محسوس نہیں کریں گی, وہ کہہ بھی دیں گی تو وہی سوٹ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو کہہ کے سائڈ میں ہو جائے گی, بعد میں شامت آئے گی جڑے تھی. تو میں خامدوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ کی بیوی یہ کہے نا کہ اس شادی پہ نیا سوٹ سلوانا ہے, تو جو بعد میں دنگا فساد ہونا ہے اسے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ سلوا ہی دیں, کیونکہ اگر کسی نے میرا مار دیتا تو عورتیں تو ماشاءاللہ صبر تو اس طرح کے معاملات میں کم عورتوں میں ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ پھر اس کا کہ رمضان کا خدا اور ہے اور غیر رمضان کا خدا اور, اسی طرح ہی ہوتا ہے نا. رمضان میں نمازی اور چاند نکلتا ہے تو اللہ کے فضل سے صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتے, سیدھے جو ہے وہ بازاروں میں اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے پہنچ جاتے ہیں, مطلب کسی کا سامان اٹھوانے کے لیے اس لیے جاتے ہیں نا. تو وہ شیطان دیکھ لیں صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں کرنے دیتا. سر دیکھ لیں نبی علیہ السلام تو عین میدان جنگ میں جہاں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا آلموسٹ ناممکن ہے, بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں اس کافر کو بھی جس نے کلمہ پڑھ لیا. یقیناً ہم بھی ہوتے تو یہ کہتے ڈر کے پڑے, اور آپ کے علماء آپ کو حالت امن میں بھی اسلام کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. آپ چیخ چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں نا ویڈیو بنا رہے ہیں, سر اور چیخیں ویڈیو بنائیں, یہ آپ کو نہیں سرٹیفکیٹ دیں گے. ان کا علاج صرف اس پلیٹ فارم سے ہے کہ ان کے بابوں کی بوتھیاں ان کو دکھائیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں. سر یہ آپ کو شکل دکھا کے تو آپ مجھے پکڑیے گا. آج اس پلیٹ فارم نے تلپٹ کر دیا ہر چیز, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی تو ہے, 8:30 گدڑ سنگھی آ گئی ہے سر, سانو پتہ لگ گیا کہ انہوں کتنے پڑھنا ہے. وہ کل مجھے کسی نے پوسٹ دکھائی ہے میری تصویر کے ساتھ نا, اتنے سارے وہ پانے بنے ہوئے تھے, وہ جو پانے ہوتے ہیں نا ہر سائز کا, اور لکھا تھا کہ ہمارے انجینئر کو پتا ہے کہ کس کو کون سا پانا فٹ کرنا ہے. سر بالکل صحیح ہے, یہ حقیقت بات ہے. مجھے پتا ہے کہ میں نے بریلوی کو کیا فٹ کرنا ہے, دیوبندی کو, اہل حدیث کو, شیعہ کو, مجھے پتا ہے کہ کہاں پہ ان کو پکڑا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ کبھی جان نہیں چھڑا پائیں گے, کبھی نہیں. ورنہ تو یقین کریے چڑھ دوڑے تھے. یہ جو اس وقت آپ کو ضرب عضب اور رد الفساد کی برکات نظر آ رہی ہیں نا, تو ان برکات ہماری بھی علمی جد و جہد اور یہ روحانی فیض اس پلیٹ فارم کا ہے, ٹھیک ہے. یہ نور علی نور ہے الحمدللہ, کیونکہ اب ظاہر ہے کہ جب اس طرح علمی تطہیر ہوتی ہے نا تو وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے. تلوار یا بندوق کے زور پہ آپ وقتی طور پہ فتنوں کو دبا سکتے ہیں, لیکن جو علمی اسی بات کے پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کو سنیں اور جو اچھی بات ہے وہ لے لیں, تو اتفاق سے ایک گروپ چلتا تھا, میں نے اس میں آپ کی ویڈیو شیئر کر دی. اچھا, تو انہوں نے کہا نہیں جتنے بھی گروپ کے ممبرز تھے ان کو کہا نہیں بھائی ان کی نہیں سننی, یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے. اچھا, میں نے بھی ان کی سنی ہے ویڈیو نا, تو میں نے پوچھا آپ پھر صحیح ہیں یا گمراہ ہو گئے, تو بلاک کر دیا انہوں نے مجھے. بلا کر دیا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گمراہی رہے, صحیح ہونے کی کوشش پتہ نہیں نہیں ہونے چلا کی. اگر آپ کی ڈاکٹرائن مانی جائے تو اگر حضرت آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو نبی علیہ السلام کو بدرجہ اولا ہو سکتا ہے, تو کیوں نہیں کرتے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ سجدہ؟ آپ نے منع فرما دیا. تو ادھر تو کسی نے کہا یا رسول اللہ حضرت آدم کو بھی تو فرشتوں نے کیا تھا, آپ کو کریں تو ہم, یہ تو عشق رسول ہے اور عشق کے چلے تو نمبر لے جاتے ہیں, عقل والے تو عمریں گالتے ہیں. کہنا نہیں نا عشق دے چلے نمبر لے کے عقل والے مجھے عمرہ گالیاں. ابو داؤد ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کی کہ نبی علیہ السلام کو ایک شخص نے آ کے سجدہ کیا, آپ نے سر اٹھا کیا کر رہا ہے, اس نے کہا میں ہیرا شہر گیا تھا, وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, آپ تو اللہ کے نبی ہیں, زیادہ حقدار ہیں. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا میری قبر سے گزرے گا, کیا قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. اچھا صحابہ کو یہ پتا تھا قبر پہ سجدہ نہیں ہونا چاہیے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو فرمایا اگر میری قبر پہ سجدہ نہیں کر رہا تو مجھے کیوں کر رہا ہے؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں. اس نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ میں تو اللہ کا بندہ سمجھ کے کر رہا ہوں, میں تو آپ کو عطائی طور پہ مان کے سمجھ رہا ہوں, میں غیر مستقل بذات سمجھ کے. یہ ساری ٹرمز میرے سے زیادہ تو کسی نے نہیں نہ دیا. جال ہا کی جڑی کتاب ہے سب سے زیادہ یا مفتی احمد خان نعیمی صاحب کو آتی تھی جو انہوں نے لکھی ہے, یا مجھے آتی ہے جس نے پوری دنیا میں وہ کتاب پھیلائی ہے اپنی ینگ ایج میں. تو اس کتاب کے جو وظاوف ہیں ان کا جواب بھی پھر مجھے ہی آئے گا نا, کیونکہ وہ کتاب تو میری بغل میں ہوتی تھی FSC میں 1994 میں, آج 2018 ہے. تو میرے بھائی اس کے جواب کیا دیں گے کہ نہیں جب نبی علیہ السلام نے نہیں تعلیم فرمایا ہم نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام نے کہاں فرمایا کہ میری قبر پہ آ کے مجھ سے مانگو؟ یہ جتنی باتیں پیش کرتے ہیں تو آپ کی مبارک زندگی سے ہیں. کوئی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کے آ گیا ہے, چلیں ادھر ہی آ جائیں. صحیح بخاری میں ہے, بڑی لمبی حدیث ہے, الٹیمیٹلی ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹتی ہے, وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, نبی علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میری پنڈلی اس طرح ہوگی کبھی ٹوٹی نہیں تھی. کہتے ہیں دیکھیں صحابہ تو نبی سے ہی مانگتے تھے, ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام ابھی مسجد نبی میں موجود ہوں, ہمارا کوئی مسئلہ ہم لے کے پہنچ جائیں گے. اس سے آپ مبارک زندگی کے بعد قبر پہ جا کے مانگنا کیسے ثابت کر دیتے ہیں؟ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر مبارک پہ جا کے مانگنا, وہ کیسے ثابت ہو جائے گا؟
کہتے ہیں جی جب وہ ثابت ہو گیا تو نبی علیہ السلام زندہ ہے تو زندہ سے جا سکتے ہیں. یار وہ آخرت کی زندگی میں. چلو پھر بھی ہم پریکٹیکلی چیک کر لیتے ہیں سر. پریکٹیکلی کون سال میں دین قربانی کرتا ہے کہ اس کی پنڈلی کی ہڈی توڑی جائے؟ آئے پھر کہتے ہیں علی ساڈے نال بڑا خطرناک کھیل کھیلتا ہے. علی نہیں خطرناک کھیل کھیلتا, تسی خود کھیل دے ہو. کون سال میں دین عاشق رسول تیار ہے کہ اس کی پنڈلی کی ہڈلی توڑی جائے, پنڈلی کی, تاکہ اس حدیث کی سچائی دیکھ لیں. ہم تو اس حدیث کو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے اور سامنے موجود ہونے پہ مانتے ہیں. آج نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں, میں ہڈی اپنی پنڈلی کی توڑوانے کے لیے تیار ہوں. آؤ پنو جی میری پنڈلی توڑنے تواڈے عقیدے شرکیہ ٹھیک ہوندے میں توڑوانے سے تیار ہوں. تے تواڈی پنڈلی توڑوانی نال اگر ساڈے عقیدے ٹھیک ہوندے تو خدا دے واسطے قربانی کرو. تسی کہندے ہو ہم تو عشق رسول کے لیے گردن بھی کٹا دیں گے, پنڈلی توڑوا لو یار. پاکستان دے لکھاں لوگوں دے عقیدے صحیح ہو جان گے. شاہ جی تسی آندے ہو نا پھر منو آمد بھی خاص ہو جاندی جی. میں حسب حال شروع کر دینا ہے. غامدی صاحب کے ایک بڑے نا کٹر قسم کے نا وہ فالوور تھے, اولی بھائی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. او میں نے کہا پہلے تم دعوت کے میدان میں اترو تو صحیح. آپ ممی ڈیڈی لوگوں کو بیٹھ کے قرآن و حدیث سمجھا رہے ہیں. وہ ممی ڈیڈی تو 1% بھی نہیں پاکستان کا. وہ ممی ڈیڈی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا غامدی صاحب. غامدی صاحب کسی مدرسے سے کچھ مولوی اٹھا کے سامنے بٹھائے نا, اور ان کے کٹر فالوور, پھر میں دیکھتا ہوں ان کو بات بھی کرنے دیتے ہیں کہ نہیں. ممی ڈیڈی ان تو بات آپ کی سن لینی ہے. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ پہلے دعوت کا کام کرو, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انجینئر صاحب کے پاس جو دعوت کا طریقہ ہے یہی مؤثر ہے. مجھے کہا جی آپ مجھے اپنی کوئی ویڈیو بتائیں. تو میں نے وہ مسئلہ نمبر 178 وہ جو نجی چینل کے اوپر میری ریکارڈنگ تھی ان کی رمضان نشریات کے اوپر, وہ اس نے سنا تو مجھے اس نے کال کی, وہ تقریباً 4 گھنٹے کا. اس نے کہا انجینئر صاحب میں تو یہ سنا ہے نا, اور مجھے حیرانگی ہوئی ہے کہ اس گمراہی میں ہمارے فرقے پڑے ہوئے ہیں, ان کا علاج غامدی صاحب کے پاس نہیں ہے. غامدی صاحب تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں, ان کے لیے ان کو چاہیے سرجن. وہ کہتا ہے میں انہی سارے اعتراضات جب میں بحثیں کرتا تھا میں لاجواب ہو جاتا تھا گمراہ فرقوں کے سامنے. اب میں نے آپ کا مسئلہ 178 جب سنا ہے, کہتا ہے اب تو میں کھنگن نہیں دینا کسی کو, اور کہتے ہیں لوگ بات مانتے بھی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے میرے بھائی, جب آپ اس فیلڈ میں اتریں گے نا پھر آپ کو پتہ چلے گا. ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے, ایک بندے نے پیچکس دیکھا ہوا ہے جناب وہ 2 منہ والا, اس کے سامنے جب وہ فلپس ہیڈ اس کو ہم وہ کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے, وہ جس میں 3 منہ والا ڈلتا ہے, جب وہ اس کے سامنے آ جائے گا وہ دیکھے گا یار میرے کو تو پیچکس ہی کوئی نہیں ہے. پھر انجینئر صاحب کہیں گے جڑا میرا پیچکس ہے نا انہوں تو انج کر کے دیکھ, وہ پیچھے دوہا بھی لگیا ہے. تے اسی جڑا 2 منہ والا نا وہ رکھیا ہے غامدی صاحب واسطے, جڑا 3 منہ والا ہے نا وہ انہاں سے رکھیا, وہ انج کر کے انج پیچکس لاؤ تو دیکھو کیسے انہاں دیکھو. غامدی صاحب تو پیچکس نہیں کھولنا. اگلا سوال بھی بڑا اہم ہے جی. بعض لوگ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 101 کے تحت یہ موقف پیش کرتے ہیں کہ علماء سے زیادہ سوال کرنا حرام ہے کیونکہ اسلام نے بال کی کھال اتارنے کو سختی سے منع فرمایا ہے. اس کانٹیکسٹ میں درست اور اعتدال پر مبنی رائے آپ نے دیجیے. دیکھیں جی الفاظ, اچھا ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں فرمایا قم اذهب, اٹھ تھوڑی دیر سے نکل جا, اس ٹائم تک گم ہو جا, اپنی شکل دور کر لے میرے کو. ظاہر ہے اسی انداز میں کہا ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹنگ کرتا ہے اور بڑے سخت الفاظ میں, حضور نے یہ تو نہیں کہا ہوگا غصے میں, یوں تو نہیں کہا جاتا کہ میرے پیارے پیارے صحابی آپ اس ٹائم تشریف لے جا سکتے ہیں. اور سر آپ ذرا عربیوں کے پاس بیٹھے اور ان سے ذرا پوچھیں کہ بئس الخطیب انت کا مطلب کیا ہے, اور کتنا برا خطیب ہے تو. اس کو یوں تو نہیں کہا جائے گا کہ آپ کتنے ہی برے خطیب ہیں, یہ اسی طرح پریزنٹ ہوگا. ڈاکٹر اسرار صاحب جو قرآن کا ترجمہ جیسا پریزنٹ کرتے تھے, قرآن اسی طرح نازل ہوا ہے. ہاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں بابوں نے اس میں مٹھاس ملا کے اس نے ایسا شوربہ بنایا ہے کہ او دی انٹینسٹی ہے نا, اور اس سے جو تبدیلی آنی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. تو قرآن بس پھر اب مردے بخشوانے کا ایک ذریعہ ہی رہ گیا. بئس الخطیب انت, کتنا برا خطیب ہے تو یہ محبت میں سب کچھ کر رہے تھے. کسی نے کہا یا رسول اللہ عشق دے چلے نمبر لے کے, یا رسول اللہ عقل والے تھے انہیں عمرہ گالیاں, عشق دے چلے ہی سی نا انہیں سجدہ, اور چلے مارے گئے پائی ادھر بھی تھے اگے بھی. قرآن تو کہتا ہے عقل والے نمبر لے گئے. نبی علیہ السلام کو جو دعا قرآن میں سکھائی گئی ہے وہ کیا ہے, اللہ میرے عشق میں اضافہ کر دے, نہیں, اور رب زدنی علما, اللہ میرے علم. اچھا نبی علیہ السلام کے علم میں اضافہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے تھی جس کو اتنا کچھ سکھا دیا گیا؟ علم سے کوئی شخص اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا. اور پھر اللہ نے کیٹاگوریکل مینشن کیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو ہے. ڈگری والا علم نہیں کہ جو ڈگری حاصل کرتے ہیں اس کے بعد ممبر پہ چڑھ کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ تو علم کے دشمن ہے. میں واقعی علم کی بات کر رہا ہوں جو واقعی علم ہے, کتابوں میں, بابوں میں نہیں. پھر سورہ زمر میں ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. بھلا بتاؤ تو علم والے اور بغیر علم والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے, اور عقل سے مراد وہ ہیں جو روٹی منہ کے راستے کھاتے ہیں. عقل سے مراد بزرگان دین علماء نہیں, ہر وہ شخص جو روٹی کو توتی نہیں کہتا. ہاں, اور جس کی عقل کام نہیں. باہر کے لوگ ضرور گورے چٹے تھے, عربی جو پیور عربک ہیں وہ تو بدو بادیہ نشین جو لوگ تھے عرب کے رہنے والے ریگستانوں کے, ان کے رنگ سانولے ہماری طرح ہی ہوتے ہیں. ابھی بھی آپ چلے جائیں, یہ آپ کو آج کل کے جو عربی نظر آ رہے ہیں یہ تو فارمی عربی ہیں. فارمی اس لیے کہ یہ مطلب رہتے ہی اسی کے اندر ہیں. ان کو آپ باہر دھوپ میں نکالے نا اس ریگستان کے اندر تو ایک مہینے بعد ان کی روحانیت آپ کو ان کی شکلوں کی نظر آ جائے گی. عربیوں کے تو یہ کلر ہی نہیں ہے. وہاں پہ بھی آپ عربی دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے بالکل جس طرح ہمارے سندھ اور بلوچستان کے پتلے پتلے کالے سے سانولے کلر کے لوگ جنوبی پنجاب کے نظر آتے نہیں, ایسے نہیں ہوگا. تو سر یہ فرق دیکھ لیں.
اسی لیے آپ دیکھیں کہ پڑھا لکھا طبقہ اس میں کیسی چینج آتی ہے, وہ بات سن لیتا ہے. اور اسی لیے مولوی پڑھے لکھے بندے سے چالو بھی بڑے ہوتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہو چکا ہے. یہاں ہمارے سیونگی میں ایک بھائی تھے, عثمان بھائی کے وہ کزن لگتے ہیں, ہاں, تو بیچارے ریورٹ ہوئے نئے نئے, تو وہ اب دیوبندی, ان کے والد صاحب کٹر دیوبندی, دیوبندیوں کا بہت بڑا مدرسہ. تو انہوں نے سنت کے مطابق نماز شروع کی, تو وہ جناب ان کا جی طرح منڈا تے گمراہ ہو گیا. مفتیوں کو پہلی فکر پڑ جاتی ہے. آپ نماز نہ پڑھے تو کسی مفتی کو یہ فکر نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مقتدی کو کہے کہ تیرا بیٹا گمراہ ہو گیا. آپ نماز رفلی دین سے پڑھ لیں تو وہ گمراہ ہے. یہ فرق دیکھا آپ نے؟ اچھا, تو ان دنوں, یہ بہت پرانی بات ہے, 7-8 سال پرانی بات ہے. ان دنوں میں پھر بھی کبھی کبھار رسک لے لیتا تھا علماء کی خدمت میں حاضری کا. اب دور دور سے اسلام کرتے ہیں. تو وہ یہ لوگ مجھے لے گئے. اب مجھے پتا تھا کہ ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہی, مجھے یہ پتا ہے کہ یہ دنیا کے پروفیسر تو ہے نہیں کہ میں ان کو کوئی بات بتاؤں گا تو مان لیں گے. تو اس کے لیے آپ کو بڑے طریقے سے چلنا پڑتا ہے, پڑھے لکھے طریقے سے. اور پڑھے لکھے لوگوں کے یہ قابو آتے ہیں. ان کو نہیں پتا تھا کہ میں انجینئر ہوں یا اس طرح دنیاوی طور پہ پڑھا لکھا بندہ ہوں. ان کا جی اس طرح ایک منڈا کنڈا ہی ہے. اچھا جی, وہ جب بیٹھے تو وہ انکل جی بیٹھ کے, ان کی داڑھی نہیں تھی, عام دیوبندی تھے, جن کا وہ بیٹا تھا, بیٹے نے داڑھی رکھی ہوئی. تو وہ بڑے اچھے طریقے سے ماشاء اللہ جو ایک سٹائل ہے, تو مسکرا کے ملے. اور یہ وہ ہمیں تو پتا تھا تھوڑی دیر بعد یہ مسکراہٹ جھاگ میں بدل جائے گی, یہ ہمیں پتا ہوتا ہے کیونکہ کئی دفعہ ایکسپیرینس ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی بتائیں حضور. ان کا جی آپ نے کس طرف ان کو لگا دیا؟ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمیں آپ سے بنیادی اختلاف ہے کہ آپ کے عقیدے کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے. رفع الدین تو چھوٹی چیز ہے, ہم آپ کے عقیدوں کو غلط سمجھتے ہیں, آپ کے بزرگوں کے عقیدوں کو غلط سمجھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا, انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی گمراہ, تمہارے بزرگ بھی گمراہ. تو ابراہیمی خون ہے, ٹھیک ہے نا. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. جو مشرک نہیں ہوتا سر, وہ دلیر بہت ہوتا ہے, مشرک بزدل ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ جی کون سے عقیدے؟ میں نے کہا جی آپ المحند علی المفند لے کے آئیں نا ذرا. اب المحند کا تو انکل جی کو نہیں پتا تھا. میں نے کہا جی انکل جی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بزرگان دین نے اس امت پہ احسان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے سارے اچھے اچھے عقیدے انورٹڈ کاماز میں جمع کر کے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے, المحند علی المفند. تو سر المحند کا راگ ہم 7-8 سال سے لاپ رہے ہیں. اب تو خیر بچہ کہہ رہا ہے, اب تو المحند ختم ہو گیا, المحندث علی المفند, مفندین آ چکی ہے, ایک انجینئر اتنے پاگلوں پر. اچھا, وہ کہنے لگا جی وہ کیوں لے کے؟ میں نے کہا آپ کے پڑھیے. کہتے ہیں ہاں پڑھیے. میں نے کہا آپ لائیں ذرا, میں اس میں بتاتا ہوں. وہ عقیدے تو یہ انکل جی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جو آپ سے مناظرے کے لیے ہمیں لے کے آئے ہیں. آپ ان کے بھی آپ مناظرے یہ بھی نہیں مانیں گے. تو میں نے کہا آپ وہ المحند لے کے آئیں. تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے. مجھے پتا تھا, میں نے اس کو بتایا تو مطلب لڑے گا. میں نے نہ پہلے انکل جی کو پکا کیا, جو دیوبندی انکل جی. میں نے کہا انکل جی مجھے بتائیں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اللہ کے عرش سے, کرسی سے, خانہ کعبہ سے افضل ہے؟ کہتے ہیں استغفر اللہ, میرا تو یہ عقیدہ نہیں ہے. میں نے کہا جی یہ جو بزرگ ہے نا, ان کا اور ان کے بزرگوں کا یہی عقیدہ ہے. المحند میں لکھا ہے, ان کو کہیں کتاب لے کے آئے. میں نے انکل جی کو فرنٹ پہ کیا, بس یہ بات کرنی تھی. میرے بزرگوں کے خلاف بولتا ہے, میرے بزرگوں کا ایک ایک لفظ ٹھیک لکھا ہوا ہے. میں نے کہا انکل جی ان کے بزرگوں کا جو ایک ایک لفظ ٹھیک ہے, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں یار میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. میں نے کہا ہمارا ان سے یہ اختلاف تھا, اگر آپ کہتے ہیں ہم یہ والا عقیدہ رکھ لیں. کہتے ہیں نہیں یار یہ تو نہیں ٹھیک. میں نے کہا پھر آپ کہتے ہیں آپ کوئی بحث کا فائدہ ہی نہیں ہے. اٹھ کے چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے اپنے بچے کو کچھ نہیں کہا, کام ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بزرگوں کا دفاع کرتا ہوں, قرآن کی فلاں آیت میں یہ بات لکھی ہے, حدیث میں لکھی ہوئی ہے. ان کو بھی پتہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے پھر انہوں نے آخر میں ایک جملہ بولا کہ یہ لڑکا ہے کون ہے. تو انہوں نے بتایا یہ ایک انجینئر ہے, اور اس طرح یہ. ان کا آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ پڑھا لکھا بندہ ہے؟ پڑھے لکھے بندے تو گمراہ ہوتے ہیں, ہم تو ان سے بات بھی کرنا گوارا نہیں کرتے. یہ بات اصل میں نے آپ کو بتانی تھی مفتی صاحب کی, کہ پڑھے لکھوں سے یہ جھڑک جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب ان کو کاٹنے لگیں گے نا, یہ پہلے گھیچی پکڑ لیں گے ہماری. ٹھیک ہے نا, وہ دانت کھلے رہ جائیں گے ایسے کر کے. ٹھیک ہے نا, تو وہ دانت بند نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, یا بند ہوں گے تو یہ پہلے پکڑ لیں گے, کھول نہیں سکیں گے. آپ کو پتا ہے مگرمچھ جو ہے نا, 3000 پاؤنڈ کی طاقت سے یہ اپنے جبڑے بند کرتا ہے, لیکن کھولنے کی طاقت اس کی بہت کم ہے. اگر آپ اس کو ایک ہاتھ سے بھی یوں پکڑ لیں, جبڑا کھول نہیں سکتا. 3000 پاؤنڈ, 1500 کلو گرام وزن آپ اٹھا سکتے ہیں؟ میرا تو اپنا وزن 70-80 کے قریب ہوگا, میں کیا 1500 کلو اٹھا سکتا ہوں؟ اس طاقت سے وہ بند کرتا ہے جبڑے. تو دنیا کا کوئی جانور اس کے جبڑے بند کرنے سے, کوئی انسان بھی اس کو روک نہیں سکتا. لیکن جو اس کی کھولنے کی صلاحیت ہے نا, وہ اتنی کم ہے کہ اگر آپ اس کو ہاتھ سے یوں پکڑ لینا, دیکھیں گے اللہ کی یار یہ بھی قدرت ہے. اس کے جبڑوں میں یہ طاقت نہیں کہ آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ لیں اور یہ جبڑے کھول سکے. اسی آپ دیکھیں وہ اتنے بڑے بڑے کروکوڈائلز کو پکڑتے ہیں, ساتھ ہی ٹیپ لپیٹ دیتے ہیں. ٹیپ کیا چیز ہے, آپ رسی بھی لپیٹ دیتے, 3000 پاؤنڈ کے آگے تو لوہے کی رسی بھی کچھ نہیں کرتی. لیکن یہ اللہ نے اس میں کمزوری رکھی ہوئی ہے. آپ کے علماء میں بھی یہ کمزوری ہے. اگر آپ ٹائم کے اوپر ان کو ٹیپ لگا دینا اس طریقے سے جس طرح میں نے لگائی ہے, پڑھ لکھے طریقے سے, یہ 3 لاکھ پاؤنڈ بھی ہو, یہ کھول کچھ نہیں سکتے. تو وہی ہوا کہ وہ اس کے جبڑے میں نے پہلے ہی بند کر دیے, تو وہ کھولنے کی طاقت پتہ ان کو نہیں ہوتی ہے.